أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کو، بنی آدم کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے لباس۔ اس لباس کے دو بڑے مقاصد یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی گزشتہ آیات میں بیان کیے ہیں۔ اس لباس کا پہلا مقصد انسان کے جسم کی زیب و زینت اور آرائش، کہ انسان رنگ برنگے طرح طرح کے لباس پہنتا ہے اور اس سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا سوٹ، اچھا بوٹ پہنتا ہے، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ کیونکہ تکبر جس کے دل میں ہوا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جنت میں جانے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں، یہ تکبر ہو اللہ کے ہاں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نارملی عام طور پہ یہ چیزیں تکبر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے نا اس کا بندہ لباس پہن کے خوبصورت لگے۔ اور جو کچھ لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر گندا لباس پہن کے، منہ سے بدبو آ رہی ہے اور غسل جناب نے کتنے مہینوں سے نہیں کیا، اور ان چیزوں کو بعض لوگ جو دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے فالوورز
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ طریقہ ہرگز دین نہیں ہے، یہ دین اسلام کے بالکل مخالف ایک رستہ ہے۔ گندے رہنا، ناپاک رہنا، غسل نہ کرنا، اچھا لباس نہ پہننا، اور اس کو بعض لوگ اللہ کے قرب کا ذریعہ خیال کرتے ہیں کہ جناب اتنے اللہ کے قریب ہیں کہ جناب کو لباس پہننے، لباس بدلنے کی ہوش نہیں، اور بعض تو اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ وہ ننگے رہتے ہیں اور ان کے فالورز ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ، ہمارے لیڈر یہ تو اس قدر پہنچے ہوئے ہیں، اس قدر اللہ کے قریب ہیں کہ ان کو لباس کی ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کو تقوی اور پرہیزگاری بیان کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئندہ آنے والی آیات میں بھی اس کی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ پاک نے لباس عطا کیا خوبصورتی کے لیے، میرا بندہ خوبصورت نظر آئے، اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کسی شخص کو نعمتیں عطا فرمائیں تو اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی دی گئی نعمت کا میرے بندے کے جسم سے اور اس کے لائف سٹائل سے اظہار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور انسان ہر وقت لوگوں کو گندا مندہ نظر آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرے اور خوشحال نظر آئے، صاف ستھرا نظر آئے۔ تو اللہ پاک نے ایک تو لباس کا مقصد یہ بنایا کہ انسان کی زیب و زینت، آرائش، اور وہ بھی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے، ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ریشم کا سوٹ پہن کے زیادہ خوبصورت لگوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ریشم کا خالص ریشم مرد کے لیے پہننا حرام۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یہ سمجھے کہ میں گولڈ کی رنگ پہن کے، گولڈ کا لاکٹ پہن کے، گھڑی پہن کے گولڈ کی زیادہ خوبصورت لگتا ہوں، تو ایسی خوبصورتی جائز نہیں ہے۔ خوبصورتی شریعت کی حدود میں رہ کے اختیار کرنی ہے۔ اگر کوئی مرد یہ سمجھے کہ میں اپنا کپڑا اتنا زیادہ نیچے لٹکاؤں کہ میرے ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے اور بلکہ تھوڑا بہت زمین پہ بھی گھسنا شروع ہو جائے، اور یہ خوبصورتی ہے، تو یہ خوبصورتی ہرگز نہیں ہے۔ ایسی خوبصورتی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوبصورتی، ایک لڑکی، ایک عورت یہ سمجھے کہ میں اپنا پاجامہ، اپنا لباس ذرا اونچا رکھوں، میری پنڈلی، میرا ٹخنا، میرا پاؤں نظر آئے تو میں زیادہ خوبصورت لگوں گی، میں پردہ نہ کروں، میں دوپٹہ گلے میں لٹکا لوں یا اتار ہی دوں، میں شارٹ ڈریس پہنوں، باریک لباس پہنوں، اور وہ یہ خیال کرے کہ میں اس سے زیادہ بیوٹیفل لگتی ہوں، زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوگا۔ خوبصورتی وہ جو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہو، اور اس میں بھی انسان بڑا خوبصورت لگ سکتا ہے۔ تو لباس کا ایک مقصد انسان اچھا نظر آئے، خوبصورت لگے، زیب و زینت، آرائش، اور دوسرا مقصد انسان اپنے سطر کو، اپنی شرم و حیا والی جگہوں کو چھپا کر رکھے۔ یہ دو بڑے مقاصد ہیں لباس کے۔ اب ابلیس نے، شیطان نے، چونکہ آدم علیہ السلام کا اور ان کی زوجہ محترمہ کا لباس جنت میں بھی اتروا دیا تھا، وہاں بھی لباس اتروا دیا، اور اب زمین پر آنے کے بعد بھی اس کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو بے لباس کر دے، ننگا کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کے جو مقرب ترین فالوورز ہیں، اس کے شیطان کے مقرب ترین بندے ہیں کفار۔ آج عالم کفر اس کا بھی
جو ایجنڈا ہے نا دنیا کے اندر جس چیز کو پھیلانے کا، اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابتدائی جو اس کے ایجنڈے کے 1 2 3 پوائنٹ ہیں ان کے اندر یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے اندر اور بطور خاص عالم اسلام کے اندر، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر اور یوتھ کے اندر، لڑکوں لڑکیوں کے اندر بے حیائی، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ عورتوں کے لباس اتروا دیے، نوجوانوں کے لباس اس طرح کے کر دیے کہ جس سے ان کی سطر پوشی ہی نہیں ہوتی، ان کا سطر ہی صحیح معنوں میں نہیں چھپتا۔ بہرحال آج وہ آپ انٹرنیٹ دیکھ لیں جو ان کافروں کے کنٹرول میں، آپ قرآن مجید کی کوئی تلاوت بھی لگاتے ہیں تو اس کے اندر وہ آپ کو وقتاً فوقتاً بے حیائی کی ایڈ دکھا دیتے ہیں۔ آپ نہیں بھی چاہتے، آپ قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہتے ہیں، لیکن اندر اندر وہ ایسی گلمپسز، جھلکیاں دکھائیں گے کہ شاید کوئی بندہ پھسل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان اور شیطان کی ذریت، موجودہ دور کے کفار اور پہلے وقتوں کے کفار، سب کا یہ بنیادی ایجنڈا تھا کہ لباس اتر جائے، انسان کو میکسیمم ننگا کر دیا جائے۔ لیکن اللہ پاک کا یہ ایجنڈا ہے کہ میرے بندے شرم و حیا کا پیکر بن جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور زمانہ جاہلیت میں، آپ کے دور سے پہلے بھی اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی، کفار ایک تو یہ کام کرتے کہ جو ان کی کوئی تھوڑی بہت عبادات کے طور طریقے ہے تھے، طواف وغیرہ کرنا، حج عمرہ کرنا، تو اس کے اندر وہ یہ کرتے کہ ننگے اور بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور فلسفی پیچھے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جس لباس میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں نا، اس لباس میں اللہ پاک کے گھر کا، مقدس گھر کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ گناہ والے کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، کپڑے اتار دیتے تھے۔ عورتیں رات کے وقت، جس وقت مرد وغیرہ سو گئے ہوں، رات کے وقت اٹھتی اور اپنی شرم گاہ پہ تھوڑا بہت کوئی برائے نام سا چھوٹا موٹا کوئی کپڑا لپیٹا اور بے لباس ہو کر وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر۔ اور پھر ظلم یہ کہ وہ اس کو ایک نیکی اور عبادت سمجھتے تھے، اور اس کو وہ اپنی طرف سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری والا کام سمجھتے تھے، اور پھر اس کی نسبت، مزید ظلم، اس کی نسبت پھر وہ اللہ پاک کی طرف کرتے تھے کہ جی اللہ پاک نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا لاجک ان کے پاس یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، اور دوسرا ہمارے اللہ نے ہمیں، ہمارے رب نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم گناہ والے کپڑوں میں عبادت نہ کیا کرو۔ تو اللہ پاک نے کفار کی اس طرز عمل کی تردید فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمام انسانیت کو راہ راست پہ چلنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، فَعَلُوا، وہ کرتے ہیں، جب وہ کرتے، فَعَلُوا، وہ کرتے، فعل کام کو کہتے ہیں، فاحشتاً، کوئی بے حیائی، فاحشتاً پر آخر میں تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور تنوین نکرہ کی علامت ہے، کامن نون کی، اور اس تنوین کی وجہ سے کوئی یا ایک کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم فاحشتاً کا ترجمہ کر رہے ہیں کوئی بے حیائی۔ اور فاحشتاً سے مراد ان کے وہ عبادت کے ٹوٹے پھوٹے طور طریقے جن میں وہ ننگے ہو کر عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ مراد ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے کوئی بے حیائی، قالوا،
تو وہ کہتے وجدنا ہم نے پایا، وجدہ یجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، یعنی کسی چیز کو گین کر لینا۔ قالو وہ کہتے وجدنا ہم نے پایا، علیہا علا پر ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فاحشتن کی طرف، علیہا اس فحاشی پر، اس بے حیائی پر۔ بے حیائی وہ خود تو نہیں کہتے تھے، وہ تو اللہ پاک نے کہا نا ان کے اس عمل کو بے حیائی فحاشی۔ قالو وہ کہتے وجدنا علیہا ہم نے پایا اس پر، یعنی ننگے طواف کرنے پر، آباءنا، اب ان کی جمع آبا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، آباء و اجداد میں باپ دادا پردادا نانا نانی سارے آ جاتے ہیں، یعنی بڑوں کو، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ واللہ اور اللہ نے، واللہ اور اللہ نے، اور اگر اس کی جگہ ہوتا واللہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہوتی تو پھر اس واو کا معنی ہونا تھا اللہ کی قسم، یہ واو قسمیہ ہوتا ہے اگر اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو یہ واللہ اور اللہ نے ہمارا حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا ہے نا ہمیں، اگر ہوتا آمارانی مجھے حکم دیا، آمارا کا تجھے حکم دیا، آمارا ہو اسے حکم دیا۔ قل واللہ اور اللہ نے آمارنا ہمیں حکم دیا ہے، بی کا کے کی ضرورت کے مطابق ترجمہ، پریپوزیشن ہے حرف جار، بی کا ہا اس، ہا کی ضمیر پھر لوٹ رہی ہے فاحشتن کی طرف۔ وہ جو بھی فحاشی کا کام کرتے تھے نا، جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا حرکت ہے، تو دو ایکسکیوز، دو عذر پیش کرتے۔ نمبر ایک، ہم نے اپنے والدین کو ایسا ہی کرتے پایا، وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ نمبر دو، ہمیں ہمارے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دو باتیں انہوں نے کی، پہلی بات ان کی صحیح تھی، یعنی ان کا دعویٰ صحیح تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی کہ تم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا نہیں پایا، کیونکہ پایا تھا واقعی، باپ دادا بھی ایسے کرتے آ رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسے غلط کام میں باپ دادا کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ تردید فرما دی ہے کہ کیا اگر وہ بے عقل ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے، تو کیا تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو گے؟ اس کی اللہ پاک نے یہاں بات کوئی نہیں کی اس کے متعلق۔ جو دوسری بات تھی کہ ہمیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے اس کی خبر لی ہے اور اس کی تردید فرمائی ہے۔ قل کہہ دیجیے، ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر نہیں حکم دیتا، بازر بھی کا الفحشاء بے حیائی کا، اللہ پاک بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 169 میں وضاحت فرما دی کہ شیطان کا تذکرہ پچھلی آیت میں چل رہا تھا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا انما یأمرکم، سورۃ البقرہ کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں بے حیائی اور گناہ کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ وہ کام کرو، اس کا دعویٰ کرو جو تم کرتے ہی نہیں ہو۔ تو بے حیائی کا اور برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان۔ ننگے ہونے کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان۔ تو یہ تو شیطانی ایجنڈا ہے، آدم کی اولاد کو ننگا کرنے کا ایجنڈا، عورت کو بے پردہ کرنے کا ایجنڈا،
اس کو شمع محفل بنا کر اس سے اپنی گندی خواہشات پوری کرنے کا ایجنڈا تو شیطان کا ایجنڈا ہے، تم نے اس کو رحمان کا ایجنڈا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر، نہیں حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، کیا تقولون، تم کہتے ہو، الف زبر یا زیر یا پیش، ای او، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کے بغیر اگر ہو تو پھر اس کو الف کہتے ہیں۔ تو یہ والا حمزہ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، سوالیہ حمزہ، یہ سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، مراد ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو، تم اللہ پر وہ کہتے ہو، یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو، ما جو لا نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ کیا مطلب؟ جانتے نہیں سے مراد کہ شعوری طور پہ دلیل سے نہیں جانتے، بس ہمیں اٹکل بچوں ماری جا رہے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو کسی وحی کے ذریعے آئے، کسی اتھینٹک سورس کے ذریعے آئے، وہ علم ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات کہے جا رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ بھلا اللہ پاک ایسی بات کہاں کر سکتے؟ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اکثر باتوں میں ایسے ہی بغیر علم کے کہہ دیتے ہیں جی اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں کہا ہے، اکثر بغیر کسی علم کے۔ تو ان سے پوچھیں نا کہ جناب یہ قرآن مجید میں کہاں پہ؟ اچھا نہیں ہے، بس سنی سنائی بات کو اللہ پاک کی طرف منسوب کر دیں۔ مثلا جی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں تو یہ سونا ہے، قرآن مجید میں تو پورے میں ایسی بات کوئی نہیں۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو لوگ ایویں ہی اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ بھائی ذرا سوچ سمجھ کے بات اللہ کی طرف منسوب کیا کریں، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ انسان ایسے بلا وجہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر دے اور اس کو قانون قرار دے دے۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنی ہو یا اللہ پاک کی طرف، سوچ سمجھ کے۔ قل، کہہ دیجئے، آمرا، حکم دیا ہے، اور ربی، میرے رب نے، بی کا پریپوزیشن، بازر بھی کا، القسط، انصاف۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمارا ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط، انصاف کا۔ میرا رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ میرا رب یہ کہہ دے کہ ننگے ہو جاؤ، ننگے پھرا کرو، ننگے طواف کیا کرو؟ میرا رب ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ میرے رب نے کیا حکم دیا آئندہ آیات میں وہ بھی آ رہا ہے۔ میرے رب نے بتا دیا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنی ہے، وہ اگلی آیات میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، قسط، انصاف۔ قسط، بعض لوگ قسطوں پہ چیز لیتے ہیں، قسطوں پر چیز لینی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کوئی صورت نہیں حلال کی، کوئی گنجائش نکال لے۔ اگر ایک آدمی جتنے کی نقد مل رہی ہے اتنے کی ہی ادھار قسطوں پہ لے لیتا ہے پھر تو جائز ہے نا۔ ہاں اگر قیمت بڑھا کر لیتے ہیں تو وہ اکثر اہل علم کے ہاں حرام ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ سب سے بڑا انصاف ہے توحید، سب سے بڑا انصاف، سب سے بڑی جو سچائی ہے اس کائنات کی وہ ہے توحید، اور سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم،
تو قسط کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا سے سب سے پہلے مراد ہے کہ اللہ پاک نے توحید کا حکم دیا، اور اس کے بعد دیگر چیزیں بھی مراد ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی بھی جو حکم دیا ہے وہ ناانصافی پر مبنی نہیں ہے۔ اللاجک کوئی حکم نہیں دے سکتا اللہ پاک، جیسے ننگے طواف کرنے کا حکم۔ وَأَقِیمُوا، اور اس نے کیا حکم دیا ہے، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا، اور سیدھے رکھو، قائم رکھو یا سیدھے رکھو۔ اور اگر کوئی پول، کوئی درخت، کوئی کھمبا بالکل سیدھا کھڑا کر دینا تو کہیں گے کہ یہ قائم ہو گیا، یہ قائم ہو گیا، ٹیڑھا ہو تو وہ قائم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وَأَقِیمُوا، اور سیدھے رکھو، وجوہ، وجہ چہرہ، اس کی جمع وجوہ، وجوہ چہرے، کم اپنے، وَأَقِیمُوا وجوہکم وَأَقِم وجہک، یہ بھی آتا ہے نا قرآن میں، وَأَقِم واحد، اور قائم رکھ، وجہک اپنا چہرہ، تو یہ جمع ہے، وَأَقِیمُوا وجوہکم، اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، اندہ وقت، اندہ پاس یا وقت، کلی ہر مسجد، مسجد یا نماز، مسجد کے یہاں کئی معنی ہو سکتے ہیں، گرامیٹیکلی مسجد کے کم از کم 3 معنی ہو سکتا ہے یہاں۔ مسجد کا معنی سجدہ بھی ہو سکتا ہے، اور مسجد کا معنی نماز بھی ہو سکتا ہے، یعنی پوری نماز میں سے کسی ایک چیز کو بول کر پوری نماز بھی مراد ہوتی ہے، رکوع بول کر پوری نماز، سجدہ بول کر پوری نماز مراد ہوتی ہے، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یہ عام ایک قاعدہ اور اسلوب ہے۔ تو مسجد سے مراد سجدہ بھی ہو سکتا ہے اور پوری نماز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کا معنی نماز کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد نماز کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اور سب کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ ہم نے اپنے چہروں کو سیدھا رکھنا ہے، کب؟ نماز کے وقت بھی، نماز کی جگہ پر بھی، ظاہر جب نماز پڑھنے لگیں گے تو نماز کی جگہ پر ہی ہوں گے نا، مسجد وغیرہ میں، اور سجدے کی حالت میں بھی۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت، یہ نماز والا ترجمہ کر لیں تو ذرا زیادہ آسان اور عام فہم بات بن جاتی ہے سمجھنے کے لیے، اور اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو۔ کیا مطلب؟ نمبر 1 مطلب یہ ہے کہ جس طرح حکم ہے نا قبلے کی طرف منہ کرو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ، قبلے کی طرف اپنے رخ کر لو۔ فرض نماز میں تو پوری نماز ہی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی فرض ہے، اور نفلی نماز، نفل، سنتیں، وطر، تہجد، اشراق، سنتیں کوئی بھی ہو تو اس کے لیے کم از کم اگر سواری پہ سوار ہیں تو ایک دفعہ قبلے کی طرف منہ کر لیں سٹارٹنگ میں، بعد میں اگر سواری کا رخ پھرتا بھی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرحال اپنے چہرے سیدھے رکھو ہر نماز کے وقت، مراد ہے قبلے کی طرف کرو، ایک مطلب۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب عبادت کرنی ہے نا تو اپنی جو لائن ہے نا، آپ کی سوچ کی لائن، وہ آپ کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے اللہ پاک اور اس کے رسول نے بتایا نا طریقہ عبادت کا، ویسے عبادت کرنی ہے، اور طریقوں سے عبادت نہیں کرنی۔ تو جب ہم نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس سے مراد ہے۔ اور اگر کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کسی اور کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھیں گے پھر بھی ہمارا چہرہ اس کی طرف نہیں ہے، وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔
وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو، وَادْعُوهُ، اور پکارو، وَادْعُو، اور پکارو ہو اسی کو، وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، اللہ پاک کے لیے، الدین، عبادت کو، دین کو، الدین سے مراد یہاں عبادت بھی ہو سکتی ہے، اور دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی جب دعا کرنی ہے تو دعا کو خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، قربانی، جو بھی کچھ کرنا ہے خالص اللہ کے لیے رکھ کے اس کو پکارنا ہے۔ کما، آگے چھوٹے سے جملے کے اندر بہت بڑا عقیدہ بیان کر دیا، کما، جس طرح، بادا، اس نے ابتدا کی، بادا، اس نے ابتدا کی، کم، تمہاری، تعودون، تم دوبارہ پیدا ہوگے، کما بدأکم، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون، تم دوبارہ پیدا ہوگے، جس طرح پہلی دفعہ اس نے تمہاری ابتدا کی تھی نا، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کائنات میں، اس نے تمہیں وجود عطا کیا تھا، شکل و صورت عطا کی، وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، ایسے ہی تم ایک دفعہ دوبارہ پیدا ہوگے، فریقاً، ایک گروہ کو اس نے تمہاری ابتدا کر کے پیدا کر کے، فریقاً، ایک گروہ کو، ہدا، اس نے ہدایت دی، وہ فریقاً، ایک گروہ، حقا، ثابت ہو چکی ہے، علیہم، ان پر، الضلالۃ، گمراہی، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرما دی ہے، ایک گروہ جو ہے اس پر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے زبردستی نہیں کیا کسی کو گمراہ، نہ اس نے کسی کو زبردستی ہدایت دی ہے، نہ اس نے کسی کو زبردستی گمراہ کیا، اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کی وضاحت کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اس نے اسباب مقرر کر دیے ہیں ہدایت کے اور گمراہی کے، تو جو اس کے ہدایت کے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے وہ راہ ہدایت پہ چل پڑتا ہے، اس کے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے وہ گمراہ گروہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو آیت سنائیں قرآن پاک کی، وہ آگے سے یہ کہے کہ نہیں میرے باپ دادا بھی تو آخر اس کے خلاف کرتے تھے، آخر انہوں نے بھی تو یہ آیت پڑھی ہوگی نا، کوئی بات ہوگی تو وہ ایسے کرتے تھے نا، اور اس طرح کہہ کے قرآن کی آیت کو ٹکرا دے، اب اس کو ہدایت کیا ملے گی؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر موریں لگ جاتی ہیں جب انسان حق کو دیکھنے سننے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ شورا کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور بھی کئی مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ منتخب کرتا ہے اس کی طرف جس کو چاہتا ہے، ہدایت کی طرف، دین کی طرف، اور آگے اللہ پاک نے خود ہی وضاحت فرما دی، اللہ پاک نے خود ہی وضاحت فرما دی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، پہلے کہا کہ جو جس کو اللہ چاہتا ہے نا اللہ اس کو منتخب کرتا ہے، اور آگے وضاحت فرما دی کہ اللہ کس کو منتخب کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس دین کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، من ينیب، اس کو جو خود اس سیدھے راستے کی طرف رجوع کرتا ہے، جو خود سیدھے راستے کی طرف رجوع ہی نہ کرے تو اللہ پاک بھی پھر اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھانا چاہتا۔ اپنی چاہت ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، تو انتخاب اپنا اپنا ہے۔ بہرحال ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی، انہم، بے شک انہوں نے، اتخذوا، دوست بنا لیا، اتخذوا کا لفظی معنی تو ہو گیا بنا لیا، پکڑ لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، ولی کی جمع اولیاء، بے شک انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ اب اللہ ان کو زبردستی ہدایت کیسے دے؟ اللہ زبردستی دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ پاک کی مصلحت یہ نہیں ہے
اللہ پاک نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا کیا انتخاب ہے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ یقیناً وہ مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ دوستیاں شیطانوں سے ہیں، شیطان کے ہرکاروں سے اور شیطان کے یاروں سے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی دوستی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے والے گروہ میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔